جا رہے تھے آ رہے تھے 7-8 لوگ تھے, سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے, بندوقیں اور پسٹل ہاتھ میں تھے. ہم کام کر رہے تھے, 4th پیریڈ اسٹارٹ تھا, تو جیسے فائرنگ ہوئی تو ہمیں ٹیچرز نے کہا کہ یہ تو ڈرل اسٹارٹ ہے, نہ ڈرے. تو ہمیں پتہ لگا کہ ڈرل ہے, تو بس اچانک سے بہت زیادہ فائرنگ ہوئی. ادھر سے آرمی والے جا رہے تھے, انہوں نے بتایا کہ ادھر اٹیک اسٹارٹ ہو گیا, 7-8 لوگوں نے حملہ کر دیا ہم پہ. پھر ایک آرمی والا آفیسر آئے, ہمیں کہے ٹیچرز اور پرنسپلس کو کہے کہ آپ جائیں ان بچوں کو پیچھے والے گیٹ سے نکال دے. اور کالج میں ہزاروں بچے تھے, ان کو ادھر آڈیٹوریم میں بٹھایا گیا ہے, وہ ابھی نہیں نکل سکتے جب تک فائٹ ختم نہ ہو جائے. 16 دسمبر کا دن ہم پاکستانیوں کی زندگی میں کچھ ایسی ہی تلخ یادیں رکھتا ہے. 16 دسمبر 1971 کو پاکستان دو لخت ہوا. پوری قوم آج تک اس کا غم محسوس کرتی ہے. پھر 2014 میں 16 دسمبر کے روز پشاور میں خون کی ہولی کھیلی گئی, اور آرمی پبلک سکول کا ثانیہ ایک ایسا دکھ ہے جو تاعمر ساتھ رہنے والا ہے. ثانیہ APS کی بات کرتے ہوئے آج بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. اور ثانیہ APS پشاور کو 10 سال مکمل ہونے پر شہداء کے جو اہل خانہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آج بھی نیند میں ڈراؤنے خواب سے اٹھ جاتے ہیں. پشاور میں آرمی پبلک سکول پر حملہ کسی بھی طرح سے 9/11 جیسے واقعے سے کم نہیں تھا. پشاور میں ہونے والا واقعہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جبکہ دنیا کا دوسرا بڑا ثانیہ تھا. ثانیہ میں 150 سے زائد شہادتیں ہوئیں, جبکہ 133 سے زائد ننھے پیارے معصوم پھول جیسے بچے شامل تھے, جبکہ اس سب کے علاوہ 126 طلبہ زخمی بھی ہوئے تھے. فوج اور دہشت گردوں کے مابین تقریباً خونی مقابلہ جو شام تک جاری رہا تھا, اس سارے بھیانک واقعے میں 133 طلبہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تھے, جبکہ سٹاف کے 9 ارکان بھی جام شہادت نوش کر گئے تھے, جن میں ایک خاتون ٹیچر کے علاوہ اسکول کی پرنسپل طاہرہ قاضی بھی شامل تھیں. پاک آرمی نے 7 دہشت گردوں کو بھی ہلاک کر دیا تھا, جبکہ فوج کے 7 جوان زخمی ہوئے تھے. دہشت گردی کی یہ خبر دوپہر کو جب TV چینلز پر نشر ہوئی تو پورا ملک سوگوار ہو گیا تھا, لیکن جن ماؤں کی گودیں اجڑیں, جن والدین کے لختے جگر ہمیشہ کے لیے جدا ہوئے, اور جن بہنوں کے بھائی ان سے بچھڑ گئے, اور جو اس سارے کرب سے, اس سارے دکھ سے, اس ساری تکلیف سے گزرے, وہ تکلیف دکھ صرف اور صرف وہی جان سکتے ہیں. ملکی سیاسی قیادت کے ساتھ اتفاق رائے سے 20 نکات پر مشتمل ایک نیشنل ایکشن پلان پیش کیا گیا. دہشت گردوں کو سزائیں دلانے کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی گئیں. سزائے موت پر عمل درآمد پر غیر اعلانیہ پابندی بھی اٹھائی گئی, لیکن ثانیہ آرمی پبلک سکول کے شہید طلبہ اور دیگر افراد کے لواحقین آج بھی انصاف کے متلاشی ہیں. ثانیہ APS کے متاثرین جب سپریم کورٹ پہنچے تو وہاں ایک بچے کی ماں سے سینئر صحافی مطیع اللہ جان نے بات کی تھی. اس ماں کا کہنا تھا کہ ثانیہ APS کے وقت ایک اعلیٰ افسر نے ان سے کہا تھا کہ کیا ہوا جو آپ کے بچے شہید ہو گئے, ایک اور پیدا کر لو. اسے نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کتنا آسان ہے. یہ بات کرتے ہوئے اس ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے, آواز میں کرب تھا, اور ان الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا. مگر آج پھر 16 دسمبر ہے, اور میرے ذہن میں یہ سوال اور یہ الفاظ گونج رہے ہیں کہ نہ جانے اور کتنی مائیں جن کے بچے پالیسیز کی بھیڑ چڑھ گئے, وہ بھی اپنے دل میں یہی سوال لیے بیٹھی ہوں گی کہ کیا بچہ پیدا کرنا اتنا آسان ہے. وطن کے ہر حوالے میں, اندھیرے میں, اجالے میں, کسی ماں کی کھلی چوکھٹ پہ لگے دعاؤں کے تالے میں, کسی والد کے روشن خواب امیدوں کے حالے میں. نہیں غم ہو سکے نہ کم, تمہیں بھولے نہیں ہیں ہم.